السلام علیکم۔ اچھا، آج ہم پروگرام بڑی بات ہے کے اندر ساحل عدیم نے ایک دفعہ پھر جو ہے آیت کلام پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت کا جو ترجمہ کیا وہ غلط ترجمہ کیا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لار بفی ہدل للمتقین، لار بفی کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے لار بفی ہدل للمتقین، جو کہ متقی لوگوں کے لیے ہے، ورنہ اس کتاب کے اندر شک ہی شک ہے۔ لار بفی یہ جب ہے جب آپ کے اندر تقوی ہے، ورنہ یہ لار بفی ورنہ نہیں ہے لار بفی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جب گمراہ کرنا ہوتا ہے تو قرآن سے ہی گمراہ کر دیتا ہے۔ ہم کلام پاک کی پہلے تو اس آیت کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں کہ لار بفی کا مطلب کیا ہے، اور اس پوری آیت کا جو انہوں نے پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذالک الکتاب کا مطلب ہے یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، کوئی شک اس میں، ہدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہے، اور یہاں جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو متقی نہیں ہے تو پھر اس کتاب میں شک ہی شک۔ دو تین چیزیں ساحل عدیم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، آپ نے بالکل غلط انٹرپریٹ کیا اور کتاب کو فکس کر دیا پھر متقی لوگوں تک، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ بتائیے اس پورے اس میں کہاں یہ لکھا ہے کہ اس میں شک ہی شک ہے باقی لوگوں کے لیے؟ تو اس کا مطلب متقی کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہے ان کے لیے یہ کتاب جو ہے ان لوگوں کے لیے اس میں شک ہی شک ہے۔ کلام پاک میں آپ نے کہاں سے یہ ریفرنس لیا، کہاں سے آپ کے دماغ میں یہ بات آئی جو آپ نے پوری ایک کتاب کو جو ہے ایک اتنی جو ہے ہولی بک کو جو ہے آپ نے اس طریقے سے کہتے کہ اس میں شک ہی شک ہے؟ آپ کسی حدیث سے ثابت کریں یا آپ کلام پاک کی کسی آیت سے ثابت کریں، ادروائز آپ اپنے الفاظوں کے اوپر غور کریں جب آپ خاص طور پہ کلام پاک کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی جو ہے ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کری تھی کہ کلام پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے آگے اور پیچھے کی آیتوں کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کا ایگزیکٹ جو ٹیکسٹ ہے اور جو اس کے پیچھے لاجک اور اس کا کانسیپٹ ہے وہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کی شروع کی جو 4 آیات ہیں وہ مومنین کے لیے، 4 کے بعد 5ویں اور 6ٹھی جو آیت ہے وہ کفار کے لیے، کافروں کے لیے، اور 6ٹھی آیت کے بعد جو 13 آیتیں ہیں، جو آخری 13 آیتیں ہیں وہ جو ہے آپ کا منافقین کے لیے ہے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ پہلے 4 آیتوں کے اندر جو ہے وہ جو آپ کا مخاطب ہو رہا ہے وہ متقی مومنین سے مخاطب ہو رہا ہے، تو یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اسی کتاب کے انہی آیتوں میں 13 آیتوں تک 3 مختلف لوگوں کو جو ہے ایڈریس کیا گیا۔ پہلے 4 آیات کے اندر جو ہے وہ متقی لوگوں کو یا مومن لوگوں کو جو ہے ایڈریس کیا گیا اور ان کو بتایا گیا، ان کی نشانیاں بتائی گئی۔ 2 کے اندر اس کے بعد کفار کے لیے 2 آیات ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیوں نہیں لے کر آئیں گے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اور آخری جو پھر آیتیں وہ منافقین کے لیے ہیں، جس کے اندر جو آپ نے آیت کہا کہ وہ جو ہے آتے ہیں کلام پاک کے اندر اور کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اس میں سے ہدایت نہیں پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم آپ کو اس سلسلے میں ان کے دلوں پر کچھ ڈال دیے۔ تو اگر آپ اس کو آخری جو آیتیں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں واضح طور کے اوپر نظر آئے گا کہ وہاں پر کہا گیا ہے کہ پھر ان کفار کے بارے میں جو ہے مزید بیان کیا گیا ہے۔ میں اس کو ذرا ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن جو بھی لوگ پڑھنا چاہیں تو ان کو بہت اچھا لگے گا اگر وہ اس طرح پڑھیں کلام پاک کو، اس کانسیپٹ کو رکھ کے پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ کو ان معاملات کے اندر کافی بہتر جو ہے آپ کو علم ملے گا۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا اس میں شک ہے یا اس میں ہدایت ہے۔ اب میں آپ کو کلام پاک سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 جو ہے
سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 1 سورہ ابراہیم کی میں آپ سے کوٹ کر رہا ہوں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم ان لوگوں کے پروردگار کے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا اس کتاب کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اندھیرے میں، اور اندھیرے میں کون لوگ ہیں؟ اندھیرے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اور وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے، جو کہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں لیکن اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو فالو نہیں کرتے۔ کون لوگ ہیں اندھیرے میں؟ وہ منافقین ہیں جن کے بارے میں کہا گیا، وہ کافر ہیں، وہ نان مسلم ہیں جو کہ ایمان نہیں لے کر ان کے بارے، ان کے لیے کیا ہے؟ راہ ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب پہلی بات تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ کتاب المسلمین نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے رب العالمین ہے۔ تو رب العالمین ہونے کے حساب سے اس کتاب میں ایک ضابطۂ اخلاق دیا گیا ہے تمام انسانیت کے لیے۔ جو بھی اس ضابطۂ اخلاق کو فالو کرے گا وہ اس دنیا میں کامیاب ہوگا، اور اگر وہ اللہ کا بلیور ہوگا اور مسلمان ہوگا تو آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ کتاب ہدایت ہے مسلمانوں اور نان مسلم دونوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو گمراہی سے نکالتی ہے، شک میں مبتلا نہیں کرتی، یہ کتاب گمراہی سے نکالتی ہے۔ تو جو لوگ گمراہی میں ہیں ان کو نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے گی۔ اب میں آپ کو ایک دوسرا ریفرنس دیتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے 185۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی۔ تو پھر 185 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کلام پاک کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ یہ قرآن جو ہے بیسیکلی ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو کہ اندھیرے میں ہیں، جو کہ ایمان نہیں لے کر، ان کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت دونوں طریقے کی ہدایت موجود ہیں کہ اگر آپ اس میں جو ہے ایمان لے کر داخل ہوتے ہیں اسلام کے اندر تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، اور اگر کسی نے اس کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل کیا تو دنیاوی معاملات میں کیا تو وہ دنیاوی معاملات میں بھی کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ضابطۂ اخلاق پورا دیا گیا اس کے اندر۔ تو ساحل ادیم، آپ میرے خیال سے کسی بھی کلام پاک کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں، کیونکہ آپ کو لوگ کچھ نہ کچھ ایک گروپ ہے جو ضرور سنتا ہے، اور یہ میں آپ کے لیے جو ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن یہ کہ میں یہ صرف اور صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر آپ کی سنی ہوئی بات کے اوپر، کیونکہ آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سنی ہوئی بات کے بعد جو ہے اس کی تصدیق نہیں کرتے، یہ دور اتنا نفسا نفسی کا دور ہے کہ انسان کسی بھی سنی ہوئی بات کے اوپر جو ہے وہ یقین کر لیتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ کسی ریلائبل شخصیت کی طرف سے ہو، مثال کے طور کے اوپر کسی مذہبی شخصیت کی طرف سے ہو، کسی سیاسی شخصیت یا ایسا بندہ جو اس کے اوپر بلیو کرتا ہو اس شخصیت کے اوپر، تو وہ کبھی بھی اس کی تحقیق نہیں کرتا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو ہم تحقیق نہیں کرتے، حالانکہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم چاہیں تو صرف 10-15 سیکنڈ لگتے ہیں ہمیں اس چیز کو ٹریس کرنے میں۔ کلام پاک کی آیت کا ہم ڈالتے ہیں، امیڈیٹلی ہمیں اس کا جو آ جاتا ہے ترجمہ آ جاتا ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ہم امیڈیٹلی آیت کو جب اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا معاملات بیان کیے گئے۔ اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آتے ہم تفسیر میں چلے جاتے ہیں، تفسیر میں جا کے چیزیں اور ایلوبریٹ ہو جاتی ہیں تو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر بھی نہیں آتا، کلام پاک ورڈ ٹو ورڈ اویلیبل ہے، اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آخرکار ہم ایک معاملے کی طرف پہنچ جاتے ہیں کہ اس کا صحیح معاملہ کیا ہے۔ تو یہی بات جو ہے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ میں نے یہ ویڈیو بھی صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک شخص بھی جس کو میرا یہ میسیج چلا جائے اور صحیح میسیج اس کے لیے چلا جائے، اور اگر وہ میسیج اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اس کلام پاک سے بھی ٹیلی کر لے اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے کلام پاک کی آیت کے اوپر جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ لے لے، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے،
تو یہ میرے لیے بھی راہ نجات ہو سکتی ہے۔ میرا صرف یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالی ہم سب کو بہتر علم عطا کرے کلام پاک کا اور احادیث مبارک کا، اور اللہ پاک ہمیں اس کے سمجھنے کی اور اس پر تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔